اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ میں بیان کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اور انبیاء کے بارے میں اور پیغمبروں کے بارے میں اور ولیوں کے بارے میں بیان کرتی رہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، نسب و باش اور والد کو دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے کہ ابراہیم بن تاریخ 250 بن ناہور 148 بن ساروغ 230 بن داغو 239 بن فالی 439 بن عابد 464 بن شالے 433 بن فخشد 438 بن شام 600 بن نوح علیہ السلام۔ اہل کتاب کی کتاب بائبل میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ناموں کے ساتھ ان کے بیان کے مطابق ان حضرات کی ہندسوں میں عمریں لکھ دی ہیں۔ تو یہ عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكُمْ وَقَوْمَكَ مِنْ ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم شریک گمراہی میں ہو۔ سورہ انعام 74:6۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اکثر علماء نسب کا کہنا ہے کہ اس کا نام تاریخ تھا۔ اہل کتاب تاریخ کے کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ آزر اس بت کا نام ہے جس کی وہ پوجا کرتا تھا، اسی وجہ سے اسے بھی آزر کہنے لگے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس کا نام آزر تھا، شاید اس کے دو نام ہوں یا ایک نام ہو دوسرا عراف، اور یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، واللہ علم۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیز ابو سفیان مہمانوں والا مہمان نواز تھی۔ مورخین فرماتے ہیں کہ تاریخ کی عمر 75 سال تھی جب اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناہور اور ہاران بھی تاریخ کے بیٹے تھے، اور ہاران کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے درمیانے بیٹے تھے۔ ہاران کی وفات اس کے بعد کی زندگی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوا، اور کلد اپنوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین میں تھی۔ تاریخ و سیرت کے مصنفین کے یہاں یہی مشہور ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کوشا بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شاہد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگھرالے بالوں والے اور جوڑے سینے
چوڑے سینے والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اور ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی محمد علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام گھنگرالے بالوں والے گندمی رنگت کے تھے، سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کے پتوں کی تھی۔ وہ منظر میرے تصویر میں محفوظ ہے، گویا میں نے انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام باز تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تاریخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر کلد اپنوں کی سرزمین سے کنعانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ لوگ حران کے مقام پر رہائش پریز ہوئے۔ وہاں طارق 250 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حران میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ کلدانیوں کے ملک میں پیدا ہوئے جو بابل اور کرب اور جوار کے علاقے میں مشتمل تھا۔ پھر وہ کنعانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ راستے میں جو حران میں ٹھہرے جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا، وہ راستے میں وہ حران میں ٹھہرے جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا، وہ جزیرہ اور شام میں بھی رہے۔ یہ لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے جو لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا، وہ بھی اس مذہب کے پیروکار تھے۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کئی طرح کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے سے 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ان میں سے ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ اسی طرح حران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بلکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑی بدماش ہو رہی بلکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور شد و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ سورہ انبیاء 51/21، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَإِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا به فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين